معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی اور مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کیے گئے، آزمائشوں کے اندر بہت زیادہ مبتلا کیے گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سیر کرایا گیا۔ اور اس کی حکمت یہ تھی کہ اب آپ کو ہم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو اس دنیا کے اندر یا مرکز ابراہیمی کی دو قبلے ہیں، اب دونوں قبلے آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا اور وہاں سے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ یہ معراج کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آیا اور تمام انبیاء کو پیش آیا۔ تمام انبیاء نے معراج حاصل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا واقعہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلایا، جنت جہنم، اس کی سزائیں اور جزائیں، یہی باتیں تمام انبیاء نے بھی بتائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کے بتانے کا فرق یہ ہے کہ دیگر انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا اور انہوں نے اپنی امت کو بتایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتایا اور موقع پر مشاہدہ بھی کرایا ان تمام چیزوں کا جو تمام انبیاء نے بیان کی اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ جنت کے احوال، جہنم کے احوال، میزان کے احوال، یہ تمام ان باتوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا۔ یہی فرق ہے دیگر انبیاء میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے میں۔ اور یہ جو معراج ہوا، یہ بیداری کی صورت میں ہوا یا روحانی صورت میں ہوا یا خواب کی صورت میں ہوا؟ یہ معراج کا واقعہ روحانی صورت میں نہیں، بیداری اور جسم کے ساتھ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اطہار کے ساتھ تمام آسمانوں پہ گئے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور ان کے ساتھ ملاقات کی۔ اس کا واقعہ ہم نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں، تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جب کوئی مہمان میزبان کی طرف جاتا ہے تو وہ میزبان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ تو آج میں اللہ رب العزت میزبان ہوں اور رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مہمان ہے، تو آج میزبان کے لیے کون سا تحفہ لایا گیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت عجیب بات کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ معبود ہو اور معبود عبادت سے خوش ہوتا ہے، تو میں آپ کے لیے عبادت کو تحفہ لایا ہوں، اور وہ عبادت صرف جسمانی نہیں، صرف روحانی نہیں، بلکہ میں جسمانی بھی عبادتوں کا تحفہ لایا ہوں، اور قولی جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں ان عبادتوں کا بھی تحفہ لایا ہوں، اور پاکیزگی آپ کے لیے لایا ہوں، والصلوات والطیبات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے لیے 3 چیزیں لائے ہو، تو میں آپ کو ان 3 چیزوں کے بدلے 3 چیزیں دیتا ہوں۔ تو فرمایا گیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں کے اندر میری امت کو بھی شامل کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہمیں اور آپ کو نہیں بلایا، ایک ایسی جگہ پہ ہمیں یاد کیا۔ اگر دنیا کے اندر ہمیں کوئی تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ملاقات کرنے کا، تو وہاں پر ہم اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں کہ اس سے جو فائدہ لینا ہے وہ میری ذات کے لیے ہو، میری اولاد کے لیے ہو۔ ہم اپنے دوستوں کو بلا دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بلا دیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیے کہ وہ شہنشاہ اعظم مالک الملک کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، یہ نہیں مانگتا یا اللہ میری اولاد دنیا کے اندر ان کی زندگی تھوڑی ہے، انہیں زندگی عطا کر دے، یہ نہیں مانگتا یا اللہ میری بیویاں ہیں انہیں جنت کا وارث بنا دے، یہ نہیں کہتا یا اللہ میرے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کی آپ مغفرت فرما دے۔ نہیں، کس کو یاد کیا؟ پوری امت کو یاد کیا۔ فرمایا ان 3 چیزوں کے اندر میری امت کو بھی شامل کر دے، سلامتی میں، رحمتوں میں اور برکتوں میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے، آخری وقت حالت نزول تھا، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جناب اسرائیل کو ساتھ لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یا اس دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ اور کہا جاتا ہے یہ صرف انبیاء کا پروٹوکول ہے کہ ان سے اجازت لی جاتی ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، ورنہ کسی سے کوئی اجازت نہیں لی جاتی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پروٹوکول تھا کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانا چاہتے ہیں یا دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، میں اپنے بلند و بالا دوست کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ جب اجازت ملی تب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کارروائی شروع کی، اور کہا جاتا ہے جب بھی انسان فوت ہوتا ہے اور روح نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دائیں پاؤں کے دائیں انگوٹھے سے روح نکلتی ہے، اور پھر انگلیوں سے نکلتی ہے، پھر پاؤں سے نکلتی ہے، اس کے بعد بائیں پاؤں کے بائیں انگوٹھے سے روح نکلتی ہے، انگلیوں سے نکلتی ہے اور پاؤں سے نکلتی ہے، ایسے ساتھ ساتھ نکلتی آتی ہے، گھٹنوں تک جمع ہوتی ہے، پھر آگے نکلتی ہے، یا نصف الاعلیٰ تک پہنچتی ہے، پھر آگے جاتی ہے، یا سینے میں جمع ہوتی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاؤں اور انگلیوں سے نکلنا شروع ہوئی، گھٹنوں تک پہنچی، آگے چلتی گئی، نصف الاعلیٰ تک پہنچی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ رک جائیے۔ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اجازت دی، ہم نے اپنی کارروائی شروع کی، اب شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ منع فرما رہے ہیں، اور شاید اپنا ارادہ تبدیل کرنا چاہتے ہوں کہ پہلے فرما رہے تھے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اب شاید یہ فرمانا چاہ رہے ہوں کہ میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لبوں کو کھولا اور پوچھا یہ جو مجھے اس وقت تکلیف ہو رہی ہے حالت نزول میں میری روح نکلتے وقت، کہ یہی تکلیف میری امتیوں کو بھی ہوگی؟ تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل یہی تکلیف ہوگی، یہ تکلیف تو ہر انسان کو ہوگی، جس کا آخری وقت ہوگا اور جس کا روح نکلنا ہوگا اسے یہ تکلیف ضرور ہوگی۔ کیا فرمایا؟ دنیا والوں قربان ہو جاؤ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل اور اسرائیل تم دونوں گواہ رہو اور شاہد رہو، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے لے کر قیامت تک جو میرا امتی دنیا کے اندر آئے گا اور اس کا آخری وقت آئے گا اور وہ دنیا کو چھوڑ رہا ہوگا، اس وقت جو اس کو تکلیف ہوگی تمام امتوں کی، تمام انسانوں کی، جو میری امت کے اندر انسان آئے گا ان تمام کی تکلیف آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، میری امتی کو تکلیف نہ دینا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح سینے سے آگے حلق تک پہنچ گئی، اور ہم بھی یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب حلق میں پہنچ جاتی ہے تو آدمی سینے تک پہنچ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں کرتا، اور جب حلق تک جمع ہوتی ہے تو آخر میں ایک ہچکی آ جاتی ہے اور بندہ چلا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ ساری انسانوں کی، تمام میری امتیوں کی تکلیف مجھے دے دو اور میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا جس نے عرش عظیم پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے وقت ہمیں اور آپ کو نہیں بلایا، دنیا میں آخری وقت حالت نزول کے اندر دنیا کو چھوڑنے کے وقت ہمیں اور آپ کو نہیں بلایا، ہم نے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلا دیا، اس کی تعلیمات کو بھلا دیا، اس کی سیرت کو بھلا دیا، اس کے علم کو بھلا دیا، اس کے طریقے کو بھلا دیا، اس کے راستے کو بھلا دیا، تو ہم کس طرح کامیاب ہوں گے؟ سوچئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ وہی محبت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میں نے جو کلمات کہے اللہ تبارک و تعالی مقبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم